سوچ دیکھ کہ مولوی جی پھر بیچارہ کھائے گا کہ تھوڑی زندگی کی میں گزارے گا، یہ بیڑا گرک کرنا اور کی کریے پھر کمانا بھی تو ہے نا، پیڑ لگا کھانا نہیں ہے۔ پھر ہم نے اپنے لیے دین سیکھنا گوارا نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے نتیجہ کیا نکلا؟ جا تیرے میرے یہ یونیورسٹیاں پوری پاکستان کی یہ بڑے بڑے ادارے جس پہ کروڑوں روپے تیرے میرے ٹیکس کے جاتے ہیں اور کروڑوں روپیہ جو ہے نظام جن کا مہانے خرچے ہیں، وہاں پہ ملحد پیدا ہوتے ہیں، بے دین خدا کے منکر، اور جنہیں اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ہمیں کوئی کہے ہمیں رب نے پیدا کیا، جنہیں اس بات پہ فخر ہے ہم باندر کی اولاد ہیں، جو نظریہ ارتقاء پہ کھڑے ہیں، ڈارون کے نظریے پہ کھڑے ہیں، کس لیے کہ جناب انسان نہیں ہے، یہ رب نے پیدا نہیں کیا، یہ تو انسان تو پہلے بندر تھا، بندر کی دم کٹی، آہستہ آہستہ اس کی شکل بدلتی گئی، ہولی 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 نا انسان بن گیا، اور تیرے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے ایک یونیورسٹی میں اور وہاں پہ یہ الہاد پمپرا یہ دہریت کھڑی ہے، اور پیسہ تیرے میرے ملک کا وسائل اس کے ہم نے اپنے بچوں کو ترقی کے نام پہ لا کے جن یونیورسٹیوں میں جن اداروں میں کھڑا کیا، دین چھوڑا، قرآن چھوڑا، نبی چھوڑا، دین اسلام سے اعراض کیا، اور بچوں کو کیا بنایا؟ بے دین، دہریے، ملحد، اور پھر کہتے ہیں مولوی جی پتہ نہیں کنجر سے جا کے نا جیب بھی گلا کرن لگ پے، سمجھ نہیں آتی اینو ہو گئی یا اینو کو سمجھاؤ، وہ کہنا چلو باجی میں نہیں جانا، میں کی سمجھنا مولویاں نو۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالذَّرِّ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس رب نے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ نبی ہمیں عطا کیا، اور پوری کائنات میں سب سے عظیم دین جو دین کامل مکمل دین ہے وہ دین اسلام ہمیں عطا کیا. اور یہ دین صرف لفظوں میں نہیں، اس دین کو عملی صورت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے پریکٹیکلی عملی رنگ دے کے ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا. اور یہ دین اس قدر اہمیت کا حامل ہے، ایک انسان کو یہ احساس بھی دلایا کہ زندگی سنبھل کے گزارنا، جب تو نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں آنا ہے، تیرے قبر کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہونا ہے ما دینوں کا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جس طرح تیرے رب کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اسی طرح پھر تیرے تجھ سے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں سے کس دین کو اپنایا، تیرا دین کیا تھا، زندگی گزارنے کا دستور کیا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، نبی علیہ السلام منبع دین ہے. نبی علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا آنا جانا ہر غمی خوشی نبی علیہ السلام کی ہر ادا دین ہے. لیکن اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے اللہ سے ایک دعا نبی علیہ السلام کرتے رہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا.
اللہ ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دینا کہ میری دنیا کی دوڑ مجھے میرے دین سے دور نہ لے جائے۔ اور کہیں کائنات کے امام یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اصلح لی امری، اللہم اصلح لی دینی ہوا عصمت امری، اللہ میرے لیے میرے دین کا معاملہ مضبوط کر دینا، کیونکہ میری ساری جو ہے معاملے کی بنیاد میری دنیا کے اندر جینے کا اصل میرا ماخذ وہ میرا جو ہے وہ دین ہے، اس لیے میرا دین سنوار دینا۔ جہاں دین کی مضبوطی، دین پہ قائم رہنے کی نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وہیں پر نبی علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی۔ نبی علیہ السلام جو ہے جن کے گھر کا عالم یہ ہے کہ چھوٹا سا حجرہ ہے، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی شاہانہ زندگی نہیں گزاری۔ نبی علیہ السلام سوئے ہیں تو نبی علیہ السلام اٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے جسم پر نشان پڑے ہیں، دیکھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی۔ کہنے لگا آقا روم اور فارس والے تو شاہانہ زندگیاں گزارے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات کے امام، اللہ کے محبوب پیغمبر، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ چار پائی پہ گدا بھی میسر نہیں ہے، جسم کے اوپر چار پائی کے نشان پڑے، اللہ سے دعا ہی کر دیجئے کہ یا اللہ میرے وہ فراوانی کر دیجئے۔ فرمایا عمر کیسی بات کرتے ہو، مالی والی دنیا، عمر ذرا بتا تو صحیح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دنیا سے لینا ہی کیا ہے، ما انا الا کراکب، میری زندگی تو ایک مسافر جیسی ہے جو ایک جگہ سستایا اپنی منزل پہ چل پڑا، میں نے دنیا سے کیا لینا ہے۔ جو نبی اتنی سادہ زندگی گزارنے والا کہ ماں جی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا گزران کیا ہے، کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو، 2 مہینے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، وہ ماں جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا بیٹا پانی کھا پی کر کے کھجور کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہ پوری دنیا کا امام پیغمبر ہے اور اس کے باوجود ان حالات کی زندگی ہے، اور دعا کیا ہے اللہ سے؟ دعا اللہ سے یہ ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ میرا سب سے بڑا غم، میری فکر، میری سوچ، میری ٹینشن، میری سوچ و مرادوں کا کی انتہا اللہ دنیا نہ بنا دینا، مجھے دنیا کی لالچ سے، دنیا کی سوچ سے بچا لینا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ میرے دین کا، میرے علم کا منتہا، اللہ میرے علم کا اینڈ یہ دنیا نہ بنا دینا کہ علم بھی ہو تو میرا مطمع نظر کہیں دنیا نہ بن کے رہ جائے۔ یہ تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا کے جینے کا انداز ہے، دین میں سب سے اعلیٰ، پھر بھی دین کی مضبوطی کی دعا، دنیا کے اندر بالکل سادہ، دنیا سے پورا بچ کے پھر بھی رب سے دعا، اللہ اس دنیا کو میرا مبلغ علم نہ بنا دینا، اللہ اس دنیا کو میرے لیے سب سے بڑا غم فکر نہ بنا دینا۔ اور اس کے برعکس اپنی امت کی بھی رہنمائی کر کے گئے، دنیا والوں عزت سے جینا ہے تو عزت تمہاری تمہارے دین کے اندر ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں عزت، عروج، ترقی، تمہاری زندگی کا سکون، تمہارے گھروں کے سکون، تمہارے معاملات کے اندر عمدگی تمہارے دین کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، جب یہ تمہارا دین تم سے چھوٹ گیا، دین تم سے الگ ہو گیا، تیری دنیا کی لائن الگ ہے، تیرے دین کی لائن الگ ہے، تیرا دنیا کا معاملہ الگ، دین کا الگ ہے، تو یاد رکھ تیری ذلت اور رسوائی کا کام شروع ہو گیا، پھر مت سمجھنا کہ تیری زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ذلت کہاں پہ آتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے ماننے والوں جو ہے یاد رکھنا، اذا تبایعتم بالعین، لوگوں جب تمہارے معاملات سودی بن جائیں گے، واخذتم اذناب البقر، لوگوں تم اپنے مال کے اندر جو اپنے کاروبار میں جت جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، تم دنیا کمانے کے اندر مست ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، دین کے لیے محنت، کوشش، تن من دھن قربان کرنا، تم اس چیز کو چھوڑ دو گے، دین سے تمہارے لالچ مفاد ضرورت اگر رہ جائے گا، یاد رکھنا پھر مت سمجھنا کہ تم دنیا میں عزت کماؤ گے۔ فرمایا سلط اللہ علیکم الذلہ، پھر تمہارے اوپر ذلت، رسوائی،
مسلط ہو جائے گی، عزت کی زندگی، عزت کا جینا، عزت کا جو ہے دنیا میں مرنا تمہارے لیے ختم ہو جائے گا۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، یہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، لا ینزعہ، اور یاد رکھنا یہ پھر ذلتیں ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، عزت کا ایک ہی رستہ بچے گا اور وہ ہے اپنا دین۔ جب تک دین پہ نہیں آؤ گے تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی، اور جب عزت نہیں ہے تو پھر تم رو گے، پھر تمہیں عزت کبھی نصیب بھی نہیں ہوگی۔ 14 صدیاں پہلے میرے آپ کے پیر و پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مسلمانوں تمہاری ذلت کی وجہ تمہاری دنیا پرستی ہے، دین سے دوری ہے۔ آج ہم دو اعتبار سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم من حیث الامہ پوری امت کے اعتبار سے مسلمانوں کو دیکھ لو، 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اسلحہ ایٹم ان کے پاس موجود ہے، دنیا کے وسائل اسباب ان کے پاس موجود ہے۔ کیا پاکستان، کیا سعودی عربیہ، کیا دیگر مسلمان کنٹریز، کون سا ملک ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے مالا مال نہیں کیا؟ ان کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، لیکن روئے زمین کے اوپر جو حالات فلسطین کے ہیں، امت مسلمہ کے جس طرح عذاب کاٹ کے جس طرح ان کو نشان عبرت بنایا، مسلمان کے ننھے بیٹوں کے اوپر بارود، بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنا، ان کی بستیوں کو بلڈوز کر کے ان کے معاملات، ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے 57 اسلامی ملک فوجیں رکھنے کے باوجود، اسلحہ ایٹم رکھنے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ کھل کے اسرائیل کے خلاف بیان ہی دے دے۔ کیا خیال ہے وہ انسان نہیں؟ کیا وہ تیری میری طرح جینے والے نہیں؟ یہودی اور 57 سے زیادہ اسلامی ملک اسرائیل ایٹم کو ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود جو میرے تیرے بہن بھائی، تیرے میرے عزیز جو ہے وہ اسلامی رشتے میں منسلک لوگ خون کے اندر نہا رہے ہیں، اور ہم بے بسی کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ جب تصویر آ جائے سامنے کو بات ہو جائے تو بہت مر کے بڑا برا حالات ہے، باسی اللہ بیڑا غرق کرے یہودیاں دا، لیکن بس ادھر سے تھوڑا سا پلٹا کھانا، پھر وہی مست اپنے معاملے میں، نہیں پتا مسلمان سے کیا بیت رہا، میری ذمہ داری کیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ حالات کیوں بنے، یہ معاملہ کیوں بنا، کیا کشمیر، کیا دیگر مسلمان ممالک؟ اگر امت کے اعتبار سے حالات دیکھ لو تو ضلع پر رسوائی کے یہ مناظر کیا میرے آپ سے پوشیدہ ہے؟ اگر امت سے نکل کر کے میں اپنی قوم کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے اپنے حالات دیکھ لوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی انسان کو چھیڑ کے تو دیکھ کہ یار کیا حالات ہے۔ میں کہتا کوئی بندہ جس کو چھیڑ کے دیکھ لو، ہر بندہ روئے گا، ہر بندہ پریشان، مر گئے جناب، بڑے برے حالات نے بونکے بجا مندے حالات بونکے دے رہے، اور مولوی جی کی کریے، مار چھڑیا مہنگائی نے کمر توڑ چھڑی ہے، قسم نہ جینا رام ہو گیا، سمجھ نہیں آتی بندہ کی ہے، قتل و غارت ہے تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، گاجر مولی کی طرح جو چاہے کار دے، جہاں چاہے کوئی لوٹ لے، نہ امن و امان نصیب ہے، نہ اس کے اندر معاشی استحکام ہے، نہ کہیں پر جو ہے اس کے اندر جو ہے انسان کو عزت سے جینا ہے۔ اور حالات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کو عوام حکمران کو، حکمران عوام کو، عوام کو ایک دوسرے کو کاٹنے کو کھڑے ہیں۔ یارو آخر وجہ کیا؟ مسلمان ہے، میرا آپ کا کلمہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، رب ایک ہے، میرا تیرا دین ایک ہے، لیکن پھر بھی آپس میں کوئی محبت کی فضا نہیں، آپس میں کوئی جو ہے میلان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بات وجہ کی پوچھو، یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں ہے؟ اگر کسی ایک فرد کو پوچھ کے لے لو، قوم کی تو بات ہی چھوڑ دو کہ یار تو اپنی زندگی بتا، تیرے گھر کے لا، تیرے معاملے، تیرا کاروبار کیسا ہے، جس کو چھیڑ کے دیکھ لو وہ آپ کو رونے روگا مولوی سمجھنے ساری دن مر جائی دا، ڈبے نو محنت ڈبل کرنے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی، سکون نہیں زندگی، گھر میں معاملہ کی بڑی پریشانی ہے جناب، عجیب سے حالات ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ بھئی تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ دین اسلام ہے، اور 14 صدیاں پہلے تیرے میرے نبی نے جو ہے دنیا کو سارے معاملے سمجھائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تیری میری ٹینشنیں پریشانیاں ایک ایک چیز کی وجہ بتا کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تمہاری ٹینشنیں پریشانیاں، بدامنیاں، گھروں کے ماحول کی خرابی، تیرے کاروبار کی پریشانیاں، تیرے زندگی کے اندر تنگیاں، الجھنیں پتہ کب آئیں گی؟ مایا من کانتی دنیا ہمہ، لوگوں جس اپنے نظریے کو، اپنی سوچ، عقیدے، معاملے کو چیک کر کہ تیری سوچ، تیرا میرا مطمع نظر کیا ہے۔ اگر تیری میری زندگی میں سکون نہیں، پریشانیاں، محنتیں زیادہ، پیسہ پہلے سے زیادہ، لیکن باوجود سارے وسائل اسباب کے زندگی جو ہے وہ اجیرن ہے، تکلیفوں میں الجھی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا. لوگوں یاد رکھنا، من کانت الدنیا ہمہ، لوگوں جس بندے کا مطمع نظر دنیا بن گیا نا، ہر کام دنیا میں کھاجا، جب ملنا ہے تو دنیا کے لیے، سوچنا ہے تو دنیا کے لیے، اور دینا ہے تو دنیا کے لیے، لینا ہے تو دنیا کے لیے، غمی ہے تو دنیا کی خاطر، اور خوشی ہے تو دنیا کی خاطر، اور رشتہ ناتا ہے تو دنیا کی خاطر. مایا من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کا مطمع نظر صرف دنیا، پیسہ، دنیا کا مفاد، لالچ اور دنیا کے معاملات بن گئے، یاد رکھ فرع اللہ علیہ امرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سلجھے معاملات بھی الجھا دے گا. یہ روتا مرے گا. حضرت سمجھ میں ایک کام نبڑتا نہیں، ایک ٹینشن جو نکلے نہیں دوسری تیار، ایک پریشانی سے حل نہیں ہوئی دوسری تیار، ایک معاملہ حل نہیں ہوا دوسرا بگڑا، ایک مشکل سے نکلے نہیں دوسری مشکل تیار. 14 صدیاں پہلے تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نشاندہی کر دی، فرع اللہ علیہ امرہ، اللہ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ الجھا دیتا ہے، اس کے معاملہ سلجھتے ہی نہیں، معاملہ حل ہوتے ہی نہیں. ایک میں سے بڑھ کے ایک مصیبت، ایک مشکل سے نکلا نہیں دوسری کھڑی ہے. مایا جعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ پھر اس کی معاشی مشکلات بھی اس کے سامنے جو ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کی ٹینشن نہیں ختم ہوتی. کمائے گا، محنتیں کرے گا، زیادہ کرے گا، لیکن جو ہے پیسہ کما کے محنتیں کر کے دن رات کی دوڑ لگا کے بھی ہائے وہاں سے نہ خسارہ ہو جائے، وہ نہ پیسے مار لے، وہ نہ لے جائے، اور میرا وہاں سے نہ نقصان ہو جائے، مجھے وہاں سے نہ کوئی بن جائے معاملہ. اس کی ٹینشن، فکر، معاشی جو ہے وہ بھی اس کے دماغ کی سوچیں، اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، مایا جب اس کا مطمع نظر دنیا بنا ہوا نا، دنیا ہی دنیا، تو نبی علیہ السلام حالانکہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، حالانکہ اس کو دنیا ملنی کتنی ہے، جو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں تھا نا، رب نے تیری دنیا لکھ دی تھی تجھے کتنی ملنی ہے، اس سے ایک دانہ زائد نہیں، ایک پانی کی بوند زیادہ نہیں ملنی تجھے. تیرے فیصلے تو رزق کے رب نے تیرے جو دنیا میں آنے سے پہلے کر دیے. مَا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں امت کے اعتبار سے بھی بیان کی کہ لوگوں جو مسلمانوں پہ وہ بھوکے جو ہے، جو ایک وقت آئے گا کافر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے. پوچھا آقا کہ ہم تعداد میں کم ہوگا من قلت یومئذ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، یا ہمارے کو معاملہ ہے نہیں، تعداد بھی زیادہ ہوگی، افرادی قوت مضبوط ہوگی، ہر چیز مسائل ہوگی. کہا آقا پھر یہ ذلت رسوائی کیوں ہوگی؟ مایا تمہارے اندر ایک وہن کی بیماری آ جائے گی. پوچھا آقا یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ سن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں موت سے تمہیں ڈر لگے گا، حب الدنیا وکراہیت الموت، اور لوگوں دنیا سے پیار کرو گے اور موت تمہیں بری لگے گی. جب دنیا تمہارے دلوں میں بس جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی تو یاد رکھو بھوکے لوگ کافر تمہیں اس طرح نوچیں گے جیسے مجھے بھوکا آدمی روٹی کو نوچتا ہے. امت کے اعتبار سے، انفاع اعتبار سے یہ تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں ہیں، بڑی سیدھی سمپل سادی باتیں ہیں، لیکن میں سوچوں کہ بحیثیت مسلمان یہ ذلت رسوائی، میں بھی اسی قتل کربناک حالات سے گزر رہا ہوں. کیا میرا معاملہ جو اپنے دین کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر آج کی چھوٹی سی مجلس میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، میں اپنے آپ کا جائزہ لے کے دیکھوں، میں اپنی ذات سے، اپنی ذات کے بعد اپنے گھر میں، اپنے گھر سے اندر اپنی بیوی بچے اولاد سے نکل کے اپنے کاروبار میں، اپنے کاروبار سے نکل کر کے اپنی رشتہ داری غمی خوشی کے اندر میں ایک لمحے کے لیے دیکھ لوں کہ میری یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، آخر اس چیز کا منظر مسبب کیا کھڑا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے میں دیکھ لوں کہ مجھے بھی میرا ایمان ہے کہ یہ زندگی کو زیادہ نہیں ہے، جو گزر گئی سو گزر گئی، جو باقی ہے نہ جانے کس لمحے کس جگہ تیری میری زندگی کی شام ہو جائے. لیکن اتنا ذہن میں رکھنا اس زندگی کا حساب دینا ہے. اور کچھ بچپن میں گزری، کچھ لڑک پان کے اندر کے درمیان میں جوانی ہے، بڑھاپے میں بندہ محتاج ہوتا ہے، یہ چار زندگی اسی طرح ختم ہو جانی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ یہ زندگی ایسے نہیں ملی، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، تو سے زندگی کا حساب لیں گے. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، اللہ نے تو اسے 5 سوال کرنے، اس لیے سنبھل کے زندگی گزارنا. ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے پوچھنا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. ان شبابہ فیما ابلا، تیری زندگی
जो बेहतरीन दुरानियां और तेरी जवानी किन हालात में गुजरी, रब ने यह भी पूछना है। वो अन माल ही मिन आइन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल कमाया कहां से, खर्च कहां के, यह भी सवाल तुझसे पूछा जाएगा। माजा आलिमा फीमा आलिमा, जो तेरे इल्म में आ गया, कुरान सुन लिया, कुरान पढ़ लिया, नबी की बात सुन ली, पढ़ ली, तेरे किरदार में उसका रंग कितना चढ़ा, कितना वो अमल करके आया, यह भी रब ने सवाल करना है। माजा आमिला फीमा आलिमा, मैं मुसलमान होने के नाते एक लम्हे के लिए अपना जायजा लेके देख लूं कि मेरी जिंदगी कितनी बीत गई। मैं मुसलमान, मैं कुरान को अपनी किताब मानता, मेरा नबी आया इसलिए था, युअल्लिमुहुमुल किताब वल, नबी कुरान सिखाने आया, सुन्नत सिखाने आया, मेरी जिंदगी बीत गई। मैं अगर जो है वो पढ़ा लिखा किसी गवर्नमेंट मुलाजिम हूं या मैं अपना कारोबार करता हूं, हर दो के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे जो डिग्रियां लेनी पड़ी, मैट्रिक, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, आई काम, मैंने मास्टर की डिग्रियां करोड़ों लाखों रुपया मैंने खर्च किया, बड़ी मेहनत की, खुद कमाया, मेरे बाप ने खून पसीना एक कर दिया, किस लिए कि मेरा बेटा किसी अच्छी जॉब के ऊपर खड़ा हो जाए। चलो नहीं पढ़ सका तो कम से कम मैं दुनिया कमाने के लिए हुनर सीखने जरूर गया, को 2 साल किसी दुकान पे किसी कारीगर के पास 4 साल लगाए हैं। ईमान से बता, दुनिया के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की, और मेरी ये उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कुरान मेरे घर के अंदर मस्जिद में तकना क्लास में हो, कोई फीस नहीं, कोई मामला नहीं। मेरे रब ने जो अपने नबी की जुबानी भी फरमा दिया था, ओ मुसलमानों, तालाबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, हर कलमा पढ़ने वाले पे इल्म सीखना फर्ज है। और अहले इल्म से पूछिए, याद इसका मतलब क्या है। और यारों, वो दीन के बुनियादी मामला, अकीदे से मुतल्लिका, रिसाले से मुतल्लिका, आखिरत से मुतल्लिका, जिंदगी में जीने से मुतल्लिका, घर के मामला, और जो है तेरे मेरे पर्सनल मामला, तेरी मेरी जो है गमी खुशी के मामला, तेरे मेरे कारोबार के मामला, और जिनसे एक जिंदगी में रोज का वास्ता है, इतना दीन सीखना अल्लाह ने हर मुसलमान पे फर्ज कर दिया। इतना दीन सीखना तालाबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, किसी आलिम दीन से इसका मतलब पूछ, इतना दीन सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। मेरी जिंदगी बीत गई 35 साल, 40 साल, 50 साल, मैं कहां खड़ा हूं। काबा के रब की कसम, ईमान से सोच, कुरान कितना पढ़ा है। अब पूछ कर मौलवी बस वो नादरा पढ़ा सी, अब्बा जी की मेहरबानी सीधे छड़े आए सी, वो नादरा पढ़ा, उसके बाद वो भी कभी खोला कि नहीं वो मामला, मैं तो भी जानते हैं। और फिर इससे भी बढ़ के भाई तर्जमा कभी, बस जी मौलवी दुआ करो, बस साड़ी को ले नहीं बदल गई, कांटा नहीं बदल, बस फिर इधर हो गए ना, फिर हाथ टाइम नहीं लगता हूं। सारी जिंदगी मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं। और यार तेरी मस्जिद में रोजाना तरना क्लास तेरा मौलवी मुफ्त पढ़ाता है, कोई मौलवी जी सारी दिहाड़ी कम काज तो थक गया, की करिए, फिर नहीं होने ना टाइम ही नहीं लगता। मुझे अपने लिए भी दीन सीखने का टाइम नहीं है। मेरी औलाद का मामला आया, मैंने जेब से पैसे लगा करके बच्चों की कॉपियां, बच्चों की किताबें, बच्चों की जो है वर्दी, बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए आया की फीस, बच्चों की आया के साथ मैंने हर काम किया। उनकी अकेडमी की फीसें, मैंने उनकी तरक्की कामयाबी के लिए अच्छी से अच्छी ट्यूटर, उसके लिए होम ट्यूशन, कौन सा जब पापड़ मैंने नहीं बेले, किस लिए मेरा बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाए। लाखों रुपये मैंने इसके लिए खर्च किए, सिफारिशें मुझे करनी पड़ी, मैंने कर दी। और मैंने बीए, मैट्रिक, एफए, बीए, बीएससी क्या कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ईमान से बता, तेरा बच्चा रब ने दिया, रब की नेमत, पूछ जिसके पास औलाद नहीं है। ईमान से बता, बच्चे को कुरान तर्जुमे से पढ़ाया, रसूलुल्लाह की सीरत को हदीसें पढ़ाई, और मौलवी जी उन्होंने बाल मौलवी बना कर बेड़ा गर्क करना। सोच देख कि मौलवी जी फिर बेचारा खाएगा कि थोड़ी जिंदगी में गुजारेगा, ये बेड़ा गर्क करना। और की करिए, फिर कमाना भी तो है ना, पेड़ लगा, खाना नहीं है। फिर हमने अपने लिए दीन सीखना गवारा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए। नतीजा क्या निकला, जब तेरे मेरे जो यूनिवर्सिटियां पूरी पाकिस्तान की, ये बड़े बड़े इदारे जिसपे करोड़ों रुपया तेरे मेरे टैक्स के जाते हैं, और करोड़ों रुपया जो है रोजाना जिनका महाने खर्चे हैं, वहां पे मुल्हिद पैदा होते हैं, बेदीन, खुदा के मुनकर, और जिन्हें इस बात पे शर्म आती है कि हमें कोई कहे हमें रब ने पैदा किया, जिन्हें इस बात पे फख्र है हम बांदर की औलाद है, जो नजरिया इर्तिका पे खड़े हैं, डार्विन के नजरिए पे खड़े हैं। किस लिए कि जनाब इंसान नहीं है, ये रब ने पैदा नहीं किया, ये तो इंसान तो पहले बंदर था, बंदर की दुम कटी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बदलती गई, हौली 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 ना इंसान बन गया। और तेरे लाखों करोड़ों रुपया लगा के एक यूनिवर्सिटी में, और वहां पे ये इल्हाद पंप रहा है, ये दाहरियत खड़ी है, और पैसा तेरे मेरे मुल्क का वसाइल, इसके हमने अपने बच्चों को तरक्की के नाम पे लाके जिन यूनिवर्सिटियों में, जिन इदारों में खड़ा किया, दीन छोड़ा, कुरान छोड़ा, नबी छोड़ा, दीन इस्लाम से इराज किया, और बच्चों को क्या बनाया,
بے دین دہریے ملحد، اور پھر کہتے ہیں مولوی جی پتہ نہیں کنجر سے جا کے نا جیب جی گلا کرن لگ پے، سمجھ نہیں آتی اینو ہو گئی یا اینو کو سمجھاؤ، وہ کہنا چلو باجی میں نہیں جانا، میں کی سمجھنا مولویاں نو۔ نتیجہ کس نے بگاڑا؟ اولاد میری تھی نا، میری جنت بھی تھی، میری جہنم بھی تھی، میں نے اپنی اولاد اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لی، اس کو دین سے دور رکھا۔ کعبہ کے رب کی قسم میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ اپنے پیسے والے تھے، صاحب حیثیت تھے، تاجر تھے، اور کہتے مولوی تو پتر رہا نہیں، دور رہا نہیں مولوی ہے چھاڑے نا، مولوی کی ہے میں تو کہتا پیسے مانگن گے انہیں مولوی آگے نہیں جانا۔ تو اللہ کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا کہ باقاعدہ نشہ کرتے ہوئے، ٹیکے لگاتے ہوئے مرے ہیں وہ بچے جن کو آپ نے علماء سے دین سے دور رکھا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت سے دور کیا، نتیجہ تیرے بچے نشے میں، دیگر معاملے کے اندر۔ کعبہ کے رب کی قسم تو لاکھوں کروڑوں روپیہ کما کے ایمان سے بتا اپنی ذات کے بعد اپنے گھر کا ماحول دے، تیرے میرے گھر کے اندر جو ہے تیرے میری ذات، تیرے میرے بچے اور تیرے میرے گھر کے ماحول کے اندر کون سی برائی، بے حیائی نہیں ہے؟ ہمارے ہاں پریشانی ہے مولوی جی، ٹینشن ہے، بڑی پریشانی۔ کعبہ کے رب کی قسم اپنے گھر کی غیرت دیکھ، کہندے جی کی کریے، بچیاں جی ساری گل نہیں ماندیا۔ اب بچوں نے معاملے رشتے بچوں کی پردی کے، کسی کی بیٹی بھاگ گئی، کسی کا بیٹا جو ہے وہ لڑکی نکال کے لے گیا، اور جناب وہ فلانے کی عزت روڑ گئی، اس کے کسی نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ ایمان سے بتا یہ سارے معاملہ جو غیرت کے نام پہ قتل کا سلسلہ جاری ہے، کیا اس ہاؤس کے اندر میں تو کتنے مجرم ہے؟ تیرے میرے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم نے نہ بیٹی کو قرآن پڑھایا، نہ بیوی کو پڑھایا، نہ میرے بچے قرآن پڑھے۔ ہاں میرے گھر کے اندر 36 سے لے کر کے 60 انچ کی LCD تو لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر کیبل کے اوپر سارا دن پروگرام چلے، گانے چلے، ڈرامے چلے، مختلف چینل چلے۔ تیرے میرے گھر کے اندر بیٹوں کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں، بیٹی کے ہاتھ میں، ہر ایک گھر کے اندر ایک مستقل سیلما الگ ایک موبائل کے نام پہ کھڑا ہے، جس کا خرچہ سارا میں افورڈ کرتا ہوں، اس کے جو ہے وہ سارے پیسے، اس کا نیٹ کا خرچہ، میں کیبل کے خرچے میں سارے معاملہ کرتا ہوں۔ مجھے ایمان سے بتا بیٹی جو ہے، اگر میں بیٹی کی معاملہ کروں تو میں نے جو تعلیم کے نام پہ بیٹی کا پردہ اتار دیا۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ مجبوری ہے جناب، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، میں نے ترقی کے نام پہ دین چھوڑا، بیٹی کا پردہ اتارا۔ میں نے گھر کے اندر ترقی کے نام پہ جب پردے کو کہا جناب یہ کیا ہے، اور جناب میرا سارا خاندان اسی قسم کا، میں بیٹی کو پردہ نہیں کروا سکتا۔ ایمان سے بتا جب نبی والی غیرت چھوڑی، میرے تیرے نبی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام، میری تیری مائیں کھڑی ہے، نبی کی بیویاں ہیں، نبینا سے ابھی گزرا، پوچھا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا آقا اس بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا، میں اللہ کی بندی ہوں، وہ نبینا تمہیں تو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اور تیرا میرا نبی تو نبینے سے بھی اجازت نہ دے، اور میں تو جو ہے وہ جوان بیٹیاں، وہ چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، وہ کزن کے نام کے اوپر میں نے مخلوط ماحول، پھر غیرت کا جنازہ نکلا جب میں نے حلال پیسے دے کر کے، اور میری تیری شادی کا معاملہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے کیا وہ دور گیا جب فرق ہوتا تھا کہ ایک بندہ دیندار ہے، ایک بے دین ہے، اور اس کی شادی کے اندر فرق ہوتا تھا، اور شدیندار کی شادی بڑی سادگی سے ہوتی تھی۔ اب وہ سارے وہ بینڈ باجے، وہ مہندیاں، وہ رسم و رواج، سارے کے سارے پیسے دے کے مووی میکر کا ادھر ماں کا پوز بنا، بیٹی کا پوز بنا، بہن کا پوز بنا، وہ غیرت کے جنازے ہمارے نکلے۔ نتیجہ ہم نے کہا مجھے پریشانی بڑی ہے، تو شکر کر تیرا رب تجھے بھی نشان عبرت نہیں بناتا، ورنہ میرے تیرے نبی نے فرمایا لوگوں میری امت کے اندر خسفن و مسخن و قذفن، لوگوں میری امت کے اندر جو 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ زندہ زمین میں دنسا دے گا، کچھ وہ ہوگا اور جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے مایا کے جو خسفن و مسخن و قذف، وہ ہے جن کی اللہ شکلیں بگاڑ دے گا، جن کو اللہ خنزیر اور باندر بنا دے گا۔ اس وقت سے ڈر کہیں تیرے رب کی پکڑ نہ آئے۔ نبی علیہ السلام میری امت کے لوگ ہوں گے، کچھ کو زمین پھٹے گی، سارے اندر دھنس جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن پہ پتھروں کی بارش ہوگی، تیسرے وہ ہوں گے جن کی شکلیں اللہ باندر اور خنزیر کی بنا دے گا۔ مت سمجھنا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ یہودیوں کے حالات قرآن پڑھ لینا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے یہودیوں کے بھی ان کی جو ہے برائیوں کے بدعمالیوں میں اللہ نے ان کو بھی خنزیر اور باندر بنا دیا۔ میں نے تو یہ دیکھ تیری میری غمیاں خوشیاں وہ اپنے دنیا کے سٹیٹس کے اوپر چلی گئی، اور اگر میں تو اس کا نتیجہ اب اولاد جو ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، ماں باپ کی نافرمانی، میں مر گیا، میرے دعا کرنے والی نہیں ہے۔ پھر پتہ کہنا جب نہیں تھی تو کہنا مولوی دعا کرو اللہ پتر ہی دے دے،
मेरी भी खाज अब कहता कि कंजर ने मैं उतरा खतरा मर जाता चंगा सी एक कंजर तो मेरी गल भी नहीं मानते मेरी बातें जिल्लत का बायस बने वो औलाद जो मांग मांग के रो के लेता था अब उसके लिए रोता मरता कि मेरे लिए जिल्लत है। भाई जिल्लत क्यों है जरा ईमान से सोच मैंने उनको लगाया कहां पे उनकी लैंड बनाई कौन सी नतीजा तेरे मेरे नबी ने कहा था लोगों जब तुम दुनिया में उलझ जाओगे ना सल्लल्लाहु अलैकुम जिल्ला लोगों याद रखना अल्लाह जिल्लत मुसल्लत कर देगा ला यंज़िहु लोगों ये जिल्लत नहीं मिटनी हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम तेरे घर के मामले में जिल्लत तेरी औलाद के अपना कारोबार का मामला देख ले आज कितने हकावा की अगर अपना घर जाके चेक करना तेरी सैलरी कितनी है तेरी इनकम कितनी है तेरा कारोबार कितना तेरी दुकान से कितना आता है तू कितना कमाता है सारा जमा कर अपने अब्बा जी का भी टोटल का कि अब्बा जी कितना कमाया करते थे अब्बा जी के वसाइल क्या थे और जो मंगाइया ये मामला इसकी बाद में करता हूं जरा सोच फिर इतनी मेहनत करके फिर भी रो के खिंच के कर्जा लेके या बाद का बड़ा तंग होके बड़े औखे से वक्त गुजरता है ये माशी तंगियां क्यों है मैं अपनी बात नहीं करता अपने रब के कुरान से पूछ अल्लाह ये मेरे ऊपर माशी मुश्किलात अल्लाह इसकी वजह बता दो कुरान में भी एक वजह बयान की एक वजह तेरे मेरे नबी ने बयान की नबी ने सलाह अल्लाह ने कुरान में फरमाया और लोगों मन आरदा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा लोगों ये याद रखना जो हमारे दीन से मुंह मोड़ लेता है दीन से पीछे हट जाता है ना हम उसका गुजरान तंग कर देते हैं फिर उसकी मईशत जो है उसको उलझा देते हैं ये सैकड़ों हजारों नहीं लाखों करोड़ों कमाए ये रोता मर जाएगा समझ नहीं आती मौलवी पैसा जाता कितने कादरदी कसमें को बरकत नहीं है बढ़ता ही कुछ नहीं गया इन्नी मेहनत मैं दिन रात मरना डबल नौकरियां करता और बेटी भी कमाती है बीवी भी कमाती है खुद भी कमाता है और अल्लाह माफ करे जानवर की तरह सुबह से लेकर रात तक दौड़ रही है लेकिन कारोबार पैसा है उसके अंदर बल्कि समझ नहीं आती मौलवी जानदा किथे है और कारोबार के हालात देखो कि यार क्यों नहीं बरकत और मेरे तेरी ये मुश्किलें क्यों बढ़ गई मैं तो लाखों करोड़ों कमा के भी और मेरी जिंदगी में ये तंगी परेशानी उलझने टेंशनें क्यों है सिर्फ एक लम्हे के लिए कारोबार का जायजा लेके देख इसने अपने तहफुजात कहां खड़े किए और किस रंग में खड़े किए हैं अगर बात तहफुजात की करूं मुझे ईमान से बता मुसलमान नहीं है इसने तहफुजात इसको इतने सवार है इसने अपनी जात का बीमा कराया मकान का घर का गाड़ी का फैक्ट्री का इसने जो उसकी इंश्योरेंस करा रखी है ये अपने तहफुजात में इस हद तक खड़ा है मुझे खसारा ना आए कि अपनी जात का बीमा गाड़ी की इंश्योरेंस फैक्ट्री की इंश्योरेंस मकान की इंश्योरेंस ये सारे मामला इसने सूदी कर रखे हैं और अगर बात करूं कारोबार की तो जरा इसके अकाउंट चेक कर जब बैंक से लोन लेकर के सूद वाला मामला इसका खड़ा है क्रेडिट कार्ड इसकी जेब के अंदर है और बैंक से सूद लेकर के ये खड़ा है और काबा के रब की कसम में मुझे बताते ही मेरी जिंदगी में सुकून आ कहां से जाए अगर बात करूं जो है वो जिंदगी की जो बदअमनी की जिंदगी की बर्बादी की ज़हनी जो बेसुकूनी की मेरे तेरे रब ने कुरान में नहीं कहा था यमहकुल्लाहु रिबा तू जितना मर्जी कमा ले जितनी मर्जी मेहनत कर ले जितना मर्जी दौड़ ले तेरा पैसा जो है वो तेरे लिए नफेमंद नहीं हो बनना मेरे रब का मेरा वादा है मैं सूद को बर्बाद करूंगा तू करा इंश्योरेंस बना बीमे तू लिख ले बैंक से क्रेडिट कार्ड तू ले सूद तेरे रब का वादा है कि मैं जो है लोगों याद रखना यमहकुल्लाहु रिबा कहना मौलवी अल्लाह शुक्र है मैं सूदी का मैं रिज़्क़ हलाल होना काबा कर से बता तेरे मेरे कारोबार में झूठ कितना है और गलत बयानी कितनी है चीज हल्की है उसको एक नंबर करके चीज जो है वो क्या खोटी है उसको खरी करके उसके ऐब छुपा करके लोगों को जो है वो अल्फाज के सांचे में उतार के और गलत चीजें मर के सुना फिर दे चढ़ी कि नहीं बड़ा सियाना बनता सी लेकिन देख वो उसको तू झूठ से दे करके और तेरे पैसे की बरकत और क्यों गई तेरे मेरे नबी ने नहीं फरमाया था वो मुसलमानों याद रखो या जो है जो अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका और जो सौदा करने वाले जो होते हैं ना ठीक है तू लेने में इख्तियार तुझे बेचने में इख्तियार लेकिन याद रख फ़इन सदक़ा व बय्यना अगर तुम सच बोलोगे हकायक सारे खोल के बताओगे कि ये चीज है ऐसी है ये क्वालिटी भाई तेरे रिज़्क़ में अल्लाह थोड़े में बरकत डाल देगा तेरी जिंदगी में थोड़ा पैसे सारे वसाइल जरूरतें परेशानियां दूर कर देगा तेरी सारी हाजतें थोड़े पैसे में पूरी हो जाएंगी
وہ ان کاذبا و قاتما، اور اگر جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر جھوٹ بولو گے، فراڈ کرو گے اور چیز عیب کو چھپاؤ گے، موہے کا بارہ کا تو بے اہما، میرے تیرے پیغمبر میں یاد رکھ تیرے پیسے کی برکت اڑ جائے گی، سینکڑوں لاکھوں ہزاروں نہیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، غلط بیانی کر کے، آنگلے کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے جتنا مرضی کمالے روتا مر جائے گا، تیری ضرورت اس پیسے پوری نہیں ہونے لگی۔ پھر مولوی جی کہتے تو یہ کہ مولوی جی کی کریے کم جھوٹ تو بغیر کہڑا کاروبار جی، جھوٹ تو بغیر کام ہوتا ہی نہیں۔ میری تیری جو مشکلات ہیں، جو پیسے کی برکت چلی گئی، جو پیسہ کما کے بھی میری ضرورت ہے پوری، میری میں ذلیل ہو گیا۔ کبھی یہ بھی سوچنا میں نے دین کو کسی کھاتے میں گنا نہیں نا، قرآن نے کہا تھا اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن میں نبی نے ہر خطبے کہتے رہے او لوگوں اللہ کے ڈر جاؤ وقولوا قولا، کہنا مولوی جھوٹ بغیر کام چل دے، کوئی سچی گل تو مانتے ہی کوئی نہیں، سچی اعتبار کر دے ہی کوئی نہیں، تو پھر مجھے کیا کہنا ہے بھائی اپنے بے دینی پہ رو کہ یہ تیری زندگی تیرے کاروبار کی الجھنیں ٹینشنیں کس وجہ سے بنی؟ یہ اس معاملے کی وجہ سے۔ اگر آگے تیرے میرے دنیا کے رشتے کی بات، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں کاروبار کے آگے دیکھوں ہر دوسرا مسلمان کہاں پہ کھڑا ہے، روتے نا معاشی مرضی، مہنگائی نے مار چھڑیا، کمر ٹوٹ گئی، آئے دن پیٹرول مہنگا، آئے دن بجلی مہنگی، آئے دن فلانی چیز مہنگی، مولوی جی زندگی ذلیل ہو گئی، سمجھ نہیں آتی ہوتی کیا کیوں ہوتی ہے؟ بے دینی کی سزا ہے۔ بھئی بے دینی کی سزا کیسے ہے؟ وہ اللہ کے بندو قرآن پڑھ، تیرے میرے رب نے کہا تھا وہ جو ہے اوفوا الکیل والمیزان، اور تجھے تول کے دینا پڑے پورا دینا ہے، تجھے ماپ کے دینا پڑے پورا دینا، وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور تیرے پیمانے سیدھے ہونے چاہیے، تیرے پیمانے میں کھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کمی اور ڈینٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نقص نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ ناپ تول کی کمی تو معمولی سمجھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم شعیب کے اندر جہاں پر جو ہے شرک کی بیماری تھی، وہاں یہی وہ بیماری تھی، ناپ تول کی کمی، جس پہ رب نے قرآن میں ایک صورت رکھی ہے پوری، اس صورت کا نام پڑا جو 3 پارے کی صورت ہے، ڈنڈی ماروں کا بیان، ویل للمطففین، صورت ہے قرآن کی ڈنڈی مارا کا بیان، اور جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون، اور لینے کے بعد اور ہے، دینے کے بعد اور ہے، جب یہ لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور، تو پھر نتیجہ پتا کیا ہوتا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جو لوگ اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جب سے یہ کمپیوٹرائز کنڈے آ گئے نا، لوگوں کا معاملہ تول کا ویسے بیڑا غرق ہو گیا، اور جس کو معمولی سی ہوا لگے 5-10 پوائنٹ تو ویسے اونچے نیچے ہو جاتے ہیں، اور یہاں 1-2 پوائنٹ بھی اونچا جائے تو دکاندار کی جان جاتی ہے، وقت نہیں چلا گیا، جس کو ہوا بھی وزن میں متاثر کی، اتنے حساس کنڈے ہیں تولنے والے، اور اس کے اندر پوری چیز چلی جائے وہ بدقسمتی ہوگی اس گاہ کی جسے پوری مل گئی، اور جو ہے یہ بیچارہ تو مر جائے گا کہ اس سے تھوڑی دیر، حالانکہ تیرے میرے نبی کے پاس بندہ سودا بدل کرنے آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے کپڑا لیا، فرمایا دیکھ ذرا اپنے تول کا انداز سیدھا کا ذہن وہ آگے وزن کر اور جھکتا ہوا دے۔ اب جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی نا، اللہ اس کو جو ہے وہ 3 قسم کی بیماری عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ماں لوگوں، پہلا عذاب قحط سالی اللہ اس قوم پہ مسلط کر دیتا ہے، مایا و شدت المعونہ، دوسرا عذاب اس قوم پہ یہ ہوتا ہے اللہ اس قوم پہ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، تیسرا جو عذاب اور یہ ناپ تول کی کمی، یہ مال میں ڈنڈی مارنا، مایا تیسرا وہ جور سلطان، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ڈنڈی مارتی نا، اللہ پھر ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ دیکھ ذرا تیرے میرے ملک میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا ویسے، کیونکہ آٹے کا بحران تو ہوندا ہی نہیں سارے ملک چ، ٹھیک ہے، لوگ ٹرکوں میں لینوں پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی چینی شاٹ، کبھی آٹا شاٹ، اور جو ہے زرعی ملک ہے جس کے اندر جو ہے اللہ نے زمین کی بھائی 4 موسم دی ہے، جس کے اندر نہری نظام، جس کے اندر ٹوبل، جس کے اندر جو ہے سولر سسٹم، ہر قسم کے وسائل روندے نے کیے، آٹے دی شارٹیج، چینی دی شارٹیج، لینوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتا، ذلیل ہو کے سارا سا دن ٹوٹ جاتا، لوگ مرتے صبح سے لے کے شام تک لین میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتا، یہ ذلت، یہ رسوائی جو تیرے میرے اوپر کھڑی ہے، اگر دین کے مطابق ہوتے تو بتا یہ معاملہ بنتا۔ اگر بات کروں مہنگائی کی تو آئے دن کبھی بجلی کا ریٹ مہنگا، کبھی پیٹرول کا، اور گالیاں دیتا ہے حکمران کو، ٹھیک ہے ان کی اپنے عیاشیاں ہیں، لیکن بتا میں تو بدل گیا، میں تو نے کون سا دین پہ، میں نے تو
کتنا کچھ دین اپنایا، وہ جوری سلطان اور پھر ظالم حکمران جو ہے وہ بھی اللہ تیرے میرے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ 3 سزائیں، اور تینوں میں سے کوئی ایک چیز بتا جو تیرے میرے سے متعلقہ نہیں ہے، جو جس کی ذلت میں تو برداشت نہیں کرے، کوئی ایک چیز کی نشاندہی کر دے۔ گالیں کر دینے، کوئی نواز شریف کو گالیاں دے، کوئی بینظیر کو گالیاں دے، کوئی زرداری کو گالیاں دے، کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان کو گالیاں دے، کوئی پیچھے چلا جاؤ، کوئی حکمران ہے جس پہ راضی ہر بندہ کہنا پتا ادو لا کے کرسی تھلے ہوں نے کہ انہیں کیتا کی ہے، جو ایمان سے بتا ظلم زیادتی مال معاملات وہ بھی کس سے مخفی نہیں ہے، لیکن میں تو بدل گیا۔ اگر میری طرح غمی خوشی کا معاملہ آ گیا تو کعبہ کریم قسم وہاں بھی معیار دین نہیں، پیسہ مفاد لالچ، غریب ماں بہن بھائی اس سے میری تیری ملاقات ممکن نہیں ہے، اس کے مرنے کے لیے میرے پاس جنازے کا وقت نہیں ہے، پیسے کے لیے ہر ایک کے لیے سلام ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اتنا کمینہ ہے، نبی علیہ السلام نے تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد القطیفہ، اور لوگوں جس بندے کا مطمع نظر پیسہ مال بن جائے نا، مایا یہ بندہ پیسے کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، خوبصورت چادر کا بندہ، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں اس کا معیار پتا کہ اس کی پہچان کیا کہ یہ پیسے کا بندہ کہ رب کا بندہ ہے۔ مایا وائزہ جو ہے یہ بندہ وہ ہے، مایا جو ہے تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد القطیفہ، مایا اس کی پہچان دیکھ لو، ان اوتیا رازیہ و ان لم یوتا ساختا، مل گیا تے بلے بلے، نہیں تو ناراض۔ سارے تعلقات معاملات اس پہ ہیں، پیسے کے اوپر۔ اپنے بچوں کے معاملات، اپنے رشتے چیک کر لو کہ یہ رشتے جو ہیں وہ ایمان کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ابھی غلام لینے آیا، میرے 2 غلام تھے، کہا جو چاہے لے لے، کہنے لگا نہیں آقا آپ انتخاب کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ان میں سے لے لے، تو نے مجھے کہا کہ میں مشورہ دوں، ان 2 غلام میں سے یہ غلام لے جے۔ میں نے کیوں لے جاؤں؟ اس نے کام کروانا زمینوں پہ، فرمایا رأیتہ یصلی، میں نے اس کو دیکھا یہ نماز پڑھتا تھا۔ اور جس نے دکان پہ کام کرنا اور یہاں کام کرنا اور کہنا چھاڑ یہ نمازیں نہیں پوری ہوں گی، سردی آ رہی ہے ابھی کام لانا کہ نمازیں کرنی نے، ہمیں تو دکان پہ کام کرنے کے لیے نماز پڑھنے والا برداشت نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو اختیار دے، بندے کہا تھا 2 غلام جو دل کرتا لے جا، کہنے لگا نہیں آقا آپ میرے لیے پسند کر دیں۔ میرے نبی نے جس کو پسند کیا وہ کون تھا؟ اور میں نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ پھر جو ہے وہ حالات پتہ کیا ہوتے ہیں، اگر بیٹے کے رشتہ کی باری آئی تو پھر بچی خوبصورت ہوئے، قد کار بھی ہونا چاہیے، برادری بھی ہونی چاہیے، دنیا ذرا پڑھی بھی ہوئے، بہتر ہے کہ کمائی بھی کر دی ہوئے، ذرا اچھا معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا اگر بات ہے او نو آ مدرسے پڑھی نہیں لینی، یہ نا لڑدیاں بڑیاں نے، یہ گھر چ حکومت کر دیا، یہ پھر گل نہیں ماندیاں، یہ سر بڑے اس کو مسئلے یاد آئیں گے، پھر جناب وہ پڑھی لکھی کڑی نہیں لینی۔ لڑکا آ گیا تو جوائی ہے تو اس کے لیے دیکھنا رنگ کیسا، قد کا کاروبار کے ہو جائے، گڈی اپنی ہے، کوٹھی مان معاملہ، اس کا کاروبار کیسا، گرین ہولڈر ہے ماشاءاللہ، یہ تو یورپ میں رہتا ہے، اچھا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نماز وہ پڑھ لے گا، 8:30 پڑھی کنجر ہے، پڑھ لے گا اپنی۔ قرآن انہیں کو نہیں پڑھے آیا، نہ یہ قرآن پڑھا ہوا، یہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ دین پڑھا ہوا ہے، یہ بے ایمان پرلے درجے کا بے ایمان کافر قسم کا انسان ہے، لیکن پیسہ مال، اس کو اب امریکہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے جی ٹی روڈ امریکہ کا۔ کیوں؟ مطمع نظر پیسہ۔ پھر بولے کہتا مولوی جی دعا کرو، تو دا منڈا ہویا ہے نا گھر چ، اللہ دی قسم ضلالت ہی ہو گئی ہے، وہ امتری ہو جی گھر چاہیے مانا کی جب تیرا مطمع نظر پیسہ مال دنیا حسن، تو پھر بتا تیرے گھر میں سکون رہا۔ پتہ نہیں مولوی جی منڈا جنا جوائی بھی کنجری ہو جائے ٹکریا جنا، سانو تو نے تیرے نچ نہ جا چھوڑا۔ بات کہنے کا مطلب خدا رہا یہ تیری میری بے دینی، یہ تیری میری دنیا کے لالچ مفاد، تیری میری ذلت رسوائی کا مرکز، یہ تیری میری ترجیحات کی تبدیلی ہے۔ اور یہ باتیں 14 صدیاں پہلے نبی علیہ السلام بیان کی، اور اگر یہ رنگ اسی طرح رہا تو قرآن پڑھ کے ایک تو خوش نصیب ہوگا نا، یعنی میرا سیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ لیکن جب قرآن پڑھا نہیں، روزہ رکھ کے کوئی تبدیلی انقلاب نہیں، تو ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اور جس کے بارے میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف، کئیوں کے خلاف کہیں گے وقال الرسول یا رب، اے میرے
اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے قرآن پسے پش ڈال دیا، قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بتا نبی بھی تیرے میرے خلاف، تو کہتا نبی سفارش شفاعت کرے گا جب نبی مانا ہی نہیں، نبی تیرے عقیدے میں نہیں، قرآن تیرے میرے عقیدے میں نہیں، نبی قرآن تیرے میرے عمل کے اندر نہیں، تیرے میرے گھر کے اندر قرآن نہیں، نبی کا رنگ نہیں، تیرے میری دکان کاروبار میں نبی نہیں، رب نہیں، قرآن کا رنگ نہیں، اور تیری میری غمی میں خوشی میں قرآن نہیں، نبی نہیں، دین کا رنگ نہیں۔ ایمان سے بتا قرآن سفارش کیسے کرے گا، نبی سفارش کیسے کرے گا؟ پھر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پھر وہاں جہنم میں بیٹھا داد ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ اپنا لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں یار دی یاری مار گئی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور پھر یہ کہے گا ہائے کاش میں فلاں سے دوستی لگا، اس کی دوستی میرا بیڑا غرق کر گئی۔ لیکن پھر پچھتانے رونے کا فائدہ نہیں۔ خدا را میرے بھائیو آج بھی اپنے آپ کا جائزہ لو لو، میرا مطمع نظر کیا، میری سوچ کیا، میرا معیار کیا، میرا رنگ ڈھنگ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تیرا میرا قرآن رب کا قرآن ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا تیرا رب اپنے بندوں سے زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ پریشانیاں، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ ٹینشنیں، یہ مشکلات، یہ گھروں کا بگاڑ، کاروبار کی تباہیاں، بربادیاں، یہ معاشرے کی ذلت رسوائی، یہ قوم کے اندر معاملات، یہ امت کے بھلا اعتبار پہ ہماری ذلت رسوائی، یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا صلہ ہے۔ اور نبی نے حالت دیا تھا لوگوں یہ ذلت رہے گی، لا حتی ترجعوا الی دینکم، اگر چاہتے ہو ذلت سے نکل جائیں، عزت کی زندگی جینا نصیب ہو جائے، اپنے دین پہ آ جانا اگر عزت چاہتے ہو، وگرنہ پھر عزت کے لیے اور کوئی رستہ نہیں۔ اور یہی بات قرآن ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔